کے راہ جلا عرفان شاہ، ہائے ہائے عرفان شاہ، دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، ایک ضروری مسئلے کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں یہ ایک مختصر سی ریکارڈنگ کرا رہا ہوں کہ آج کل عید غدیر خم سننے میں آ رہا ہے کہ میڈیا میں بڑا اس کا چرچا ہے، اور بولے والے عدم واقفیت کی بنا پر کئی سنی بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عید غدیر خم یہ شیعہ کا شعار ہے، رافضیوں کا شعار ہے، ان کی علامت ہے، اور اس کے پیچھے اہل سنت کے خلاف بہت بڑا زہر مخفی ہے، اور وہ کان بھی کرتے ہیں، خاص کر کے خلفائے ثلاثہ کی خلافت چونکہ اس کو نشانہ بناتے ہیں، اور وہ یہ باور کراتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر اس بیان سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، حالانکہ مولا کا معنی خلیفہ یہاں نہیں، مولا مشترک لفظی ہے، اور اس کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک دو معنی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس کا معنی محبوب، اس کا معنی محب، اس کا معنی ناصر مددگار، یہ تینوں معنی یک لخت مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اہل سنت کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں، ان کا اہل سنت کو کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے علی محبت کرتا ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کی جائے۔ مخالفین کو حضور نے یہ بتایا کہ سارا مجمع وہ کوئی مخالفین کا تھوڑا تھا، یہ نہیں، آپ نے حضرت علی کی محبت کو بڑا ہائی لائٹ فرمایا۔ اور دوسرا جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ تو ناظرین کرام، شیعہ حضرات، رافضی حضرات عید غدیر خم کو منا کے یہ اصحاب ثلاثہ کی خلافت کو باطل قرار دیتے ہیں، اور اس طرح اہل سنت کا مذہب جو ہے اس کی عمارت کو گراتے ہیں اور ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اسلام پر یہ حملہ ہوتا ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کو یہ آگاہ کرتے ہیں کہ یہ شعار چونکہ ایک باطل فرقے کا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا فرض ہے، ضروری، لازم، اور اس سے دور رہے، اور کوئی ائمہ خطیب اگر اس میں ملوث ہے تو اس کو امامت و خلافت سے علیحدہ کر دیا جائے، توبہ بھی اس کی عام ہو، اور پھر کچھ ٹائم تک اس کو علیحدہ رکھا جائے۔ اس طرح نقصان ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اللہ تعالیٰ عقائد اہل سنت پر قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔